نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج 10 نمبر 99 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 139 اور 140 اور 141۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور وہ کون ہے جس کا رنگ دینا اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے سے اچھا ہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اخلاص والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا اس گواہی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس موجود ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک قدیم رسم کا رد ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک رسم جاری تھی۔ پہلے یہ رسم صرف یہودیوں میں تھی، پھر ان سے متاثر ہو کر عیسائیوں نے بھی اختیار کر لی، اور اب تک عیسائیوں میں یہ رسم جاری ہے۔ کتابوں میں اس کا طریقہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب عیسائیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو عیسائی اس کو زرد رنگ کے پانی کے ایک حوض میں غوطہ دیتے ہیں یا اس کے سر پر یہ زرد پانی ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ پکا عیسائی بن گیا۔ دیگر رسوم کی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس رسم کا طریقہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ان کے اس جواب میں فرمایا گیا کہ ہمیں تمہارے کفر اور شرک سے آلودہ رنگوں کی ضرورت نہیں، ہم تو اخلاص اور توحید کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، اس لیے ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ایسے رنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اصل رنگ تو خدائی رنگ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سچے اقرار سے چڑھتا ہے۔ اس رنگ سے اچھا کوئی
کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اسی توحید کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، لہٰذا اب ہمیں کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ تمہاری باطل یہودیت اور باطل نصرانیت سے ہمارا کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد کوئی روایتی رنگ نہیں ہے کہ سرخ بھی نیلا یا پیلا، بلکہ توحید اور اخلاص کا رنگ ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ رنگ ان کے اقوال و افعال اور اعمال و کردار کی وجہ سے اور چمکتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے یہ رنگ اختیار کیا، اور ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہوگا جو کہ توحید، عبادت، ریاضت، دیانت اور ایمان کا رنگ ہے۔ اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہی ملت ابراہیمی کا رنگ ہے جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے، جو اس ملت پر صحیح معنوں میں کاربند ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس لیے ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہراتے۔ اصل میں یہودی اور عیسائیوں کے مختلف دعوے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس پر وہ یہ دلیلیں پیش کرتے تھے۔ ایک دلیل یہ دیتے کہ ہماری کتابیں مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن مجید سے پہلے کی ہیں۔ یہ بھی دلیل دیتے کہ ہمارا دین بھی اسلام سے پہلے کا دین ہے۔ تیسری دلیل دیتے ہم نبیوں اور رسولوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جب سارے نبی ہمارے خاندان یعنی بنی اسرائیل میں آئے تو آخری نبی بھی ہم سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی۔ ایک زمانے میں تم کو فضیلت دی تھی، اب ہمیں فضیلت دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بارگاہ میں عمل اور تقوی کام آتا ہے۔ فیصلہ عمل پر ہوگا، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہے۔ تم شرک اور کفر جیسے گناہوں میں مبتلا ہو، اور جو کچھ کرتے بھی ہو تو اس میں بھی نفسانی اغراض اور دنیاوی فوائد شامل ہیں۔ تم ان کاموں کو ثواب کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ دادا کی رسم سمجھ کر کرتے ہو۔ ہم تم سے اچھے ہیں کیونکہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی دنیاوی غرض کے صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری نیت خالص ہے اور ہمارے عمل میں اخلاص ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاص کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، توحید پر سختی سے کار بند رہے اور ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کا مقصد کسی بھی عمل سے لوگوں کی تعریف کا حصول یا دکھاوا نہ ہو۔ صوفیاء کرام فرماتی ہیں کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق صرف بندے اور اس کے معبود سے ہے۔ اسے نہ فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان اس سے واقف ہے۔ تو فرمایا کہ تم کہتے ہو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ توحید پر کاربند تھے اور پکے مسلمان تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی توحید، اس کے دین میں تم جھگڑا کرتے ہو، اور جھگڑے کی بنیاد کیا ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے فضیلت دی تھی تو اب وہ آخری پیغمبر کے ذریعے سے جو فضیلت ملنی ہے وہ بھی ہمیں ہی مل جائے۔ تو فرمایا ایسا نہیں، کسی قوم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جس رب کے بارے میں تم جھگڑتے ہو وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس میں جھگڑے
جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانے تک، ایک معینہ مدت تک اس نے تمہارے خاندان کو برتری اور فضیلت عطا کی، اور پھر اس کے بعد جب وقت گزرا تو پھر اللہ رب العزت نے وہ فضیلت اور برتری تم سے لے کر بنی اسماعیل کو عطا کر دی کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور وہ ہمارا بھی رب ہے، سب اس کی نظر میں برابر ہیں، لہٰذا یہاں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، سن لو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی خالق و مالک کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہی ملت ابراہیم کا بنیادی اصول ہے۔ تم باطل نظریات کی طرف دعوت دیتے ہو، یعنی یہودیت یا نصرانیت کو اختیار کیے جانے کی دعوت دیتے ہو، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت لامحدود ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے فیض یاب کرے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کا شکر ہے کہ ہم نے ایمان قبول کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا اور صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی میں ہم شامل ہو گئے۔ ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ جتنے نبی پہلے گزر چکے ہیں وہ یا یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے اس غلط دعوے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا، کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے کہ انبیاء سابقین کس طریقے پہ تھے؟ فرمایا یہ حضرات نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو حنیف تھے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور جس طرح پہلے آگے آئے گا قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ تو حنیف تھے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی زیادتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ اور یہ گواہی کون سی جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے؟ یہ گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن پاک کی حقانیت اور آخری امت کے بارے میں تھی۔ آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل ایسا جان بوجھ کر لیتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو، مگر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تورات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق واضح نشانیاں موجود تھیں، مگر یہ لوگ عناد اور حسد کی وجہ سے آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے، تمہاری تمام کاروائی کو جانتا ہے اور مناسب وقت پر وہ تم سے مواخذہ کرے گا۔ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے پہلے کہا جا چکا تھا کہ تمہارے بڑوں کے اعمال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ تم جو عمل کرو گے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہی تمہارے کام آئے گا۔ یہاں پھر اس بات کو دہرایا جا رہا ہے جس کی وجہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ اپنی عظیم نسبتوں پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں اور نیک کام کرنا، اچھے اعمال کرنا نہ چھوڑ دیں،
دیں، کیونکہ صرف نسبتیں ہی کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ بزرگوں کی نسبتیں اس وقت کام آئیں گی جب عمل میں بھی ان کی پیروی کریں، ورنہ جھوٹی نسبتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، صرف نسبتیں کام نہیں آنے والی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 میں بحوالہ مسند احمد اور صحیح مسلم جلد 1 حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے نام لے کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، خبردار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم محض خاندانی تعلق اور رشتہ داری لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ آج اپنی فکر کر لو، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کو درست کر لو، اعمال صالحہ کی دولت حاصل کرو، اس طرح تم آخرت میں درجات تمہیں مل سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس امت نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، بلکہ تم اپنے کردار کے ذمہ دار ہو، وہ اپنے افعال و اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ گزر چکے ہیں، تم صرف ان کی نسبتوں کو سینے سے لگا کر نہ بیٹھے رہو، بلکہ اپنے اعمال کو درست کر لو، سینے میں ایمان کو سجا لو، ایمان کے نور سے اپنے سینوں کو منور اور روشن کر لو، اعمال اختیار کرو، نیکیاں کماؤ، آخرت کے لیے خود تیاری کرو، ان کے اعمال ان کے لیے ہوں گے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی کے فضل و احسان سے آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کا جو درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت بخیر و خوبی احسن طریقے سے اسے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب پیدا فرمائے، رکاوٹیں اللہ رب العزت راستے کی ساری دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔